یا علی العظیم مدد عزاداران امام 8 ذی الحج بعد مغربین کوفہ کی گلیاں سنسان ہو چکی تھیں، سناٹا چھایا ہوا تھا۔ امیر مسلم تنہا ہو چکے تھے۔ مائیں اپنے بیٹوں کو، بہنیں اپنے بھائیوں کو یہ کہتے ہوئے گھر لے جاتی تھیں کہ سنا ہے شام سے بہت بڑا لشکر آنے والا ہے، ہمارا کیا، آپ گھر چلیں۔ تنہا رہ گیا یثرب کا بلایا ہوا مہمان۔ عزاداران امام کوفہ کی خالی سنسان گلیاں تھیں اور مسلم ابن عقیل ایک ایک کرتے لوگ چھوڑ کے چلے گئے اور گھروں کے دروازے بند ہوتے گئے۔ دائیں جانب دیکھتے تھے کوئی نہیں تھا، بائیں جانب دیکھتے تھے کوئی نہیں تھا۔ چلتے چلتے ایک گھر کے سامنے بیٹھ گئے۔ عزاداران امام اگر غربت، تنہائی اور بے وفائی کا درد ان الفاظ کا مصداق اس دنیا میں ہے تو ان کا مصداق 8 ذی الحج کی شب طویٰ کے دروازے پر امیر مسلم سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے۔ خلاف امید اس گھر کا دروازہ کھلا۔ ایک خاتون کے جس کا نام تاریخ نے طویٰ بتایا ہے وہ باہر آئی۔ امیر مسلم نے سلام کیا اور کہا اے کنیز خدا، کیا ایک کوزہ پانی مل سکتا ہے؟ وہ اندر گئیں اور پانی لے کر امیر مسلم کے پاس آئیں۔ کوزہ پیش کیا، امیر مسلم نے پانی پیا تو طویٰ نے کہا کہ اے عبد خدا، اگر آپ نے پانی پی لیا ہے تو یہاں سے چلے جائیں، حکومت کی کڑی نگرانی ہے، میں آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دے سکتی کہ آپ میرے دروازے پر بیٹھیں۔ عزاداران امام امیر مسلم نے کہا کہ میں کہاں جاؤں؟ یثرب کا مسافر ہوں، بلایا ہوا مہمان ہوں۔ جب آیا تھا تو ہزاروں میزبان تھے لیکن سب نے دھوکہ دے دیا، اکیلا کر دیا۔ اگر آپ آج کی شب مجھے اپنے گھر میں ٹھہرنے کی اجازت دے دیں تو میں اس کا نیک بدلہ دوں گا، روز محشر رسول خدا کے حضور آپ کی شفاعت کروں گا۔ جب طویٰ نے سنا کہ یہ کون ہے جو شفاعت کی ضمانت لے رہا ہے، طویٰ نے کہا اپنا تعارف کرائیں۔ امیر مسلم نے فرمایا کہ میں سفیر فرزند رسول مسلم ابن عقیل ہوں۔ طویٰ تڑپ کے رہ گئی اور کہنے لگی اے میرے سید و سردار، میں آپ کی کنیز ہوں، یہ گھر ہے ہی آپ کا، بسم اللہ۔ عزاداران امام کوفہ میں کتنی عورتیں تھیں لیکن تاریخ میں کسی کا نام زندہ نہیں۔ وہ عورتیں کہ جو بھائیوں کو، بیٹوں کو امیر مسلم سے دور کر رہی تھی، امیر مسلم سے جدا کر رہی تھی، امیر مسلم کو تنہا کر رہی تھی، آج ان کا نام کہیں بھی نہیں ہے۔ لیکن جو اہل بیت رسول سے وفا کرتے ہیں، سادات ان کا نام کبھی مٹنے نہیں دیتے۔ عزاداران امام اور وہ عورتیں اپنے بھائیوں اور بیٹوں کو تو امیر مسلم ابن عقیل سے ایسے دور کر رہی تھی جیسے پھر ان کے بھائیوں اور بیٹوں نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے، موت کے ڈر سے الحیات سے ہی دور کر دیا، موت کے ڈر سے زندگی بانٹنے والے سے ہی دور کر دیا۔ عزاداران امام کسی نے موت کے ڈر سے تو کسی نے سیم و زر کی لالچ میں گوہر نایاب کو قتل کر دیا۔ تنہا رہ گئے مسلم ابن عقیل۔ آج بھی جب بھی امیر مسلم ابن عقیل کی مجلس پڑھی جاتی ہے، منبروں سے طویٰ کا نام لیا جاتا ہے۔ اور عزاداران امام اب 1400 سال بعد بھی جو بھی اہل بیت رسول کا وفادار ہوتا ہے، اہل بیت رسول کبھی اسے مٹنے نہیں دیتے۔ جو بھی مصروف سلام شہداء رہتا ہے گو وہ رہتا نہیں پر نام سدا رہتا ہے۔ اللہم اجل لولیک الفرج، سلام یا سفیر الحسین۔